بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 20ویں سورت طٰہٰ۔ مجھے پیارا لگا یہ نام ڈیوائن کنگڈم۔ اس عظیم الشان مکی سورت کی 135 آیات اور 8 رکوع ہیں۔ قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 ناموں سے پکارا گیا۔ احمد، محمد، یاسین، عبداللہ، المزمل، المدثر کی طرح طٰہٰ بھی ہے۔ ابن ہشام اپنی سیرت کی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہی وہ صورت ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا باعث بنی، جب ان کی بہن اس کی کچھ آیات کی تلاوت فرما رہی تھیں۔ گویا یہ صورت ایمان پر قائم رہنے کی ایک روحانی قوت فراہم کرتی ہے۔ سورت کا آغاز قرآن حکیم کی شان سے ہوتا ہے۔ یہ مشقت کے لیے نہیں بلکہ نصیحت بنا کر اتارا گیا۔ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اسے پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس صورت میں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی گفتگو اور ان پر معجزوں کے ظہور کا بیان ہے۔ رب سے دعا اور اس کی قبولیت کا احاطہ کیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور انہیں صندوق میں ڈالے جانے کے واقعات بھی اسی صورت میں شامل ہیں۔ اس صورت سے ایک اور بھی وزڈم جنریٹ ہوتی ہے کہ ہمیں تبلیغ کرتے ہوئے، تعلیم دیتے ہوئے، کسی کو نصیحت کرتے ہوئے نرم لہجہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس طرح سخت سے سخت دل بھی پس جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے بھی فرعون کے جواب تحمل اور دلیل سے دے کر توحید اور رب کی کبریائی کو واضح کیا، گو کہ فرعون انکاری رہا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے ٹکراؤ اور ان کی شکست بھی فرعون کی آنکھیں نہ کھول سکیں۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے تعقب میں دریا میں غرق ہو گیا۔ بعد میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی گمراہی کا شکار ہو گئی اور بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ یوں اس صورت میں موسیٰ علیہ السلام کی طویل داستانیں ہیں جو آیت نمبر 9 سے لے کر 98 تک پھیلی ہوئی ہیں۔ سورت طٰہٰ نے یہ راز بھی کھول دیا کہ قرآن ہمیں پرہیزگار بنانے اور دل میں سمجھ بوجھ پیدا کرنے کے لیے اتارا گیا۔ اس کی فہم و فراست لینے کے لیے اجرت سے کام نہیں لینا چاہیے اور علم میں اضافے کی دعا رب زدنی علما پڑھتے رہنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسا دن میری زندگی میں نہ آئے کہ میں رب کی قربت حاصل کرنے والے علم سے محروم ہو جاؤں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی میں تنگی رہے گی۔ اگر ہم اللہ کی آیات کو بھلا دیں گے تو رب بھی ہمیں بھلا دے گا۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہم جب بھی کچھ مانگیں خدا ہی کو مانگیں، ہاں جب مدد کی ضرورت ہو تو خدا سے مدد طلب کریں۔ پھر حبیب کائنات سرور کونین سے ہمیں نماز اور صبر کی تلقین بھی کی جا رہی ہے۔ یہ بھی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ مختلف لوگوں کو دنیاوی زینت کے لیے جو چیزیں دے رکھی ہیں ان کی طرف نظر بھی نہ اٹھائی جائے۔ لوگوں کی آسائش در حقیقت ان کی آزمائش کے لیے ہے۔ رب کا دیا ہوا رزق بہتر
اور دیر پا ہے۔ المختصر یہ کہ طٰہٰ ڈیوائن کنگڈم کو شو کر رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ساتھ اللہ کا اسم گرامی بھی طٰہٰ ہے۔ طٰ جنت کے درخت طوبہ سے منسوب ہے، جبکہ ہا جہنم کی حاویہ ہے۔ لاجک یہ بنتی ہے کہ طٰہٰ ہی یعنی اللہ اور اس کا پیارا حبیب ہی ہمیں حاویہ سے بچا سکتے ہیں اور طوبہ جنت کا سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں، بشرطیہ کہ ہم خلوص دل سے قرآن و سنت کے علمی نور سے منور ہونے کا عملی مظاہرہ کرتے رہیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔